اسلام کیا ہے؟ پہلے تو آپ اسلام کو سمجھیں، یہ آخری دین قرآن اور حدیث میں کیا بیان کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت النبی، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت۔ اگر تم ان دو چیزوں کو تھام لو تو کبھی گمراہ نہیں۔ دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم لوگوں کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، دین مکمل ہو گئے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اس کتاب کی بعض آیات کو لیتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ ادخلوا فی السلم کافہ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں کہا گیا دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اس دین کو سمجھا کس نے؟ اس دین کو سمجھا صحابہ کرام، اور پھر انہوں نے ایک حکومت قائم کی، اور ان کے ذہن میں یہ بات بالکل واضح تھی کہ حکومت کے بغیر، اقتدار کے بغیر، پاور کے بغیر اس دین کو پوری طرح نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ اس دین کی بنیاد تو لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کی وحدانیت ہے۔ اس دین کی بنیاد تو آخرت ہے، آخرت کی جزا اور سزا ہے، دنیا ایک امتحان ہے۔ اس دین میں عبادات کا ایک نظام ہے، لیکن ایک نظام معاشرت بھی ہے، نکاح کا اور طلاق کا بھی ایک نظام ہے، ایک نظام اخلاقیات بھی ہے اس دین کے اندر۔ اس دین میں آدمی کے کردار کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس دین میں معاملات کا بھی ایک نظام ہے، لین دین کا اور تجارت کا بھی ایک نظام ہے، سود کو اس نے حرام ٹھہرایا ہے۔ اس دین کے اندر معیشت کا بھی ایک نظام ہے، معاملات کا بھی ایک نظام ہے، اخلاقیات کا بھی ایک نظام ہے، عبادات کا بھی ایک نظام ہے، اور پھر یہ سیاست کا بھی ایک نظام ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر جنگ کے احکام بھی دیے گئے ہیں، صلح کے احکام بھی دیے گئے ہیں، حکومت کرنے کے احکام بھی دیے گئے ہیں، امیر اور مامور کی ذمہ داریاں بھی بتائی گئی ہیں، مشاورت کے سلسلے میں بھی ہدایات دی گئی ہیں۔ تو دین میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، دین میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، یہ ایک ٹوٹل پیکیج ہے۔ یہ اس پیکیج میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی پک اینڈ چوائس نہیں ہے کہ یہ لے لیں اور اس کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہے۔